گھر کا ایک باپ ہوتا ہے, باپ اور ماں کا اپنا رول ہے. اسی طرح آرمی چیف ایسے کریٹیکل سٹیج پہ, میرا خیال ہے اس مثال کو آپ تھوڑا تبدیل کر سکتے ہیں, کیونکہ آپ نے باپ کی, کیونکہ یہاں تو بہرحال 3 سال نہیں تو 6 سال بعد تو تبدیلی ناگزیر ہے ہی نا, تو میرا خیال ہے کوئی اور مثال. دیکھیں ملک کی آرمی چیف کی مثال ایک باپ اور ماں دونوں کی بنتی ہے. That's why I've given this example. ٹھیک, ایک بیان سالوں پہلے آپ نے دیا تھا ہمارے پروگرام میں, وہ پھر بہت زبان زدہ عام ہو گیا وہ بیان, لوگوں کو آج تک یاد ہے وہ بیان, وہ سنایا تو پھر آپ سے پوچھتا ہوں کہ اللہ کو دینی ہے. نہیں وہ نہیں والا اس کے علاوہ بھی ایک اور بھی تھا, وہ سنانا پھر آپ پوچھتا ہوں کہ یہ پالیسی یہ آج بھی آپ بیان میں قائم ہے یا گردش زمانہ نے آپ کو ذرا اس پہ نظر ثانی کرنے مجبور کر دیا ہے؟ وہ تھا قوم کا باپ, وجہ سے سنا کیا ہے پھر پوچھتے ہیں. میں کوئی لیگل ایکسپرٹ نہیں ہوں, میں صرف آپ کو ایک بات بتاؤں. گھر کا ایک باپ ہوتا ہے, باپ اور ماں کا اپنا رول ہے. اسی طرح آرمی چیف ایسے کریٹیکل سٹیج پہ. میرا خیال ہے اس مثال کو آپ تھوڑا تبدیل کر سکتے ہیں, کیونکہ آپ نے باپ کی, کیونکہ یہاں تو بہرحال 3 سال نہیں تو 6 سال بعد تو تبدیلی ناگزیر ہے ہی نا, تو میرا خیال ہے کوئی اور مثال. دیکھیں ملک کی آرمی چیف کی مثال ایک باپ اور ماں دونوں کی بنتی ہے. That's why I've given this example. ٹھیک, ہم تو اس وقت مشورہ دے رہے تھے آپ کو کہ سوچ لیں اس پہ, لیکن آپ کو بتاؤں ابھی آج ہیں اس بیان پہ. نہیں میں نے سوچنا نہیں ہے, میں نے سوچنا نہیں ہے. تو جب ہم حکومت میں تھے 3.5 سال, میرے بارے میں یہ بتایا گیا کہ شہریار ایجنسیوں کا آدمی ہے. 9 ایئرز کاؤنٹر نیریٹو آف ایکسٹریمزم, پیغام پاکستان, صدر پاکستان نے اس کو ہیڈ کیا, جس میں ایک چیز آپ کو بتاؤں, 20,000 علماء کرام نے فتویٰ دیا کہ خودکش بمبار کا شریعت میں کوئی رول نہیں. صحیح ہے. اب بات آتی ہے, فوج میری غیرت ہے, میری عزت ہے اور میرا ایمان ہے. اور یہ بھی چیز آپ نے کیوں ابھی تک نہیں بتائی کہ میں ہر جگہ کہتا تھا کہ اگر پاکستان جیسی فوج اور انٹیلیجنس ایجنسیز شام, عراق, لیبیا کے ساتھ ہوتی تو ان کا یہ حال نہ ہوتا. اب واپس آتے ہیں, ہیڈ آف دا اسٹیٹ سپاہ سالار, اس کی مثال باپ کی ہوتی ہے, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. صرف میں آپ کو بتاؤں کہ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو قانون سے بالاتر سمجھے, چاہے وہ باپ ہو, چاہے وہ ماں ہو, چاہے وہ آرمی چیف ہو, چاہے وہ ڈی جی آئی ہو, چاہے وہ چیف جسٹس ہو, چاہے وہ کوئی سیاستدان ہو, کوئی عالم ہو, انبیاء کرام قانون سے بالاتر نہیں تو یہ لوگ قانون سے بالاتر نہیں. رہی بات ادارے کی, افواج پاکستان کی, میرا لیڈر کہتا ہے میری جان سے زیادہ اہمیت افواج پاکستان کی ہے. وہ نااہل, وہ بدبخت جو پی ٹی آئی کو فوج کے آگے پچ کرنے پہ تلے ہوئے ہیں یا کوئی ایسی سوچ بنا رہے ہیں, وہ احمقوں کی دنیا میں رہتے ہیں. فوج بھی میری, ادارے بھی میرے, ریاست بھی میری, پاکستان کے مفادات بھی میرے, اور سب سے بڑھ کر یہ کہ افواج پاکستان اور پاکستان اور عمران خان یہ لازم و ملزوم ہے. اگر کسی نے مذاق اڑانا ہے اڑاتے رہیں. میرا مذاق تب بھی اڑایا گیا تھا رانا ثناء اللہ کے کیس میں. رانا ثناء اللہ بھی پولیٹیکل سیکٹری ہے, وہ پرائم منسٹر کو اسسٹ کرتا ہے. انہوں نے کہا کہ میرے خلاف کیس جنرل باجوہ نے بنایا تھا, تو آج میں آپ کے توسط سے ان کو معافی نہیں مانگنی چاہیے. وہ تمام اینکرز جو مجھے ٹرول کرتے تھے, کیا کیا کہتے تھے, اللہ الحق ہے وسیم بھائی. ایک نہیں تو آپ بتائیں, رانا صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں, واقعی باجوہ صاحب نے بنایا تھا کیس؟ یہ رانا صاحب سے پوچھے, رانا صاحب نے یہی کہا ہے. رانا صاحب نے کہا کہ جنرل باجوہ نے میرے اوپر کیس بنایا, اور پھر میں جب الجھنے لگا تو خواجہ صاحب نے مجھے ہاتھ سے پکڑ کے کھینچا. نہیں تو آپ بتائیں نا, رانا صاحب نے تو دے دیا بیان, آپ بتائیں اگر باجوہ صاحب نے بنایا تھا تو اس وقت آپ کیوں اون کر رہے تھے ٹیلی ویژن پہ آ کے اور قسمیں کھا رہے تھے؟ آپ کہتے ہیں انہوں نے بنایا, مجھے کیا پتا. سن لیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آج, تب بھی اور آج بھی میں اپنی جگہ کھڑا ہوں. اس وقت بھی کہتا تھا کہ چیف جسٹس آف دا سپریم کورٹ, آرمی چیف, ڈی جی آئی ایس آئی, ان سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اس پر انکوائری انیشیٹ کریں, جوڈیشل انکوائری, تاکہ قوم کے سامنے حقیقت آئے. اور آپ آج بھی اس دن کی طرح کنونس ہے کہ وہ بالکل ٹھیک کیس تھا. میں آج بھی اس چیز پہ کنونس ہوں کہ ڈی جی اے این ایف نے بریگیڈیئرز کے ساتھ جب میرے پاس آئے, انہوں نے کہا ہم اپنی اولادوں کی قسم کھاتے ہیں کہ جو چیزیں سچ ہے. ان کی ٹیم, لیگل ٹیم, وہ کیس پلیڈ کر رہی تھی. میں ان کو پرائم منسٹر کے پاس لے کے گیا, کیبنٹ میں لے کے گیا. جب پہلی پریس کانفرنس تھی ڈی جی این ایف کے ساتھ, ڈی جی ایف نے پوری قوم کو ساری چیز بتائی. لیکن مصیبت یہ ہے, آپ اس پریس کانفرنس سے پہلے ناقابل تردید ثبوت دیکھ چکے تھے نا, آپ نے خود بات چھیڑی تھی. ایک منٹ, پشتو میں کہتے ہیں کہ وس میں پتہ نہ رسی مڑ بدے پلار کم, کہ میرا آپ پہ تو بس نہیں چلتا, آپ کے بوڑھے باپ کو مار دوں گا. مصیبت یہ ہے کہ کسی میں اتنی
وہ نہیں تھی جرت کہ وہ کہتا کہ جی ڈی جی این ایف اور آرمی چیف اور ڈی جی آئی سے پوچھا جائے کیونکہ سیاستدان جس سے سرکار آپ اون کر رہے تھے نا اس کو، اس لیے آپ سے پوچھ رہے تھے. آپ نے ایک دفعہ بھی کہا کہ یار میرا کیا تعلق ہے سب سے. اس کے لیے آپ کو سیاستدان آپ اس وقت کہہ رہے تھے ان کو چھوڑو، میں کہہ رہا ہوں کہ صحیح کیس ہے. آپ کہہ رہے تھے میں نے ثبوت دیکھے ہیں، تو آپ اون کر رہے تھے اس لیے آپ سے سوال ہو رہا تھا. آپ کہتے ہیں یار مجھے کیا پتا یار یہ لوگ کر رہے ہیں، تو آپ سے نہ پوچھا جاتا. میری بات سنیں، میں نے کہا جو انہوں نے کہا مجھے کہ ہم اپنی اولادوں کی قسم کھاتے ہیں، نمبر 1. نمبر 2 جو انہوں نے ثبوت دیے، اگر میں روایتی سیاستدان ہوتا تو ان کی تصویریں، ان کو فوٹوز کاپی نکال کے چپ چپ کے میڈیا میں شیئر کر دیتا. میں انڈر اوتھ تھا، آج بھی انڈر اوتھ ہوں. نیشنل سیکرٹ ڈسکلوز تو میں وہی کہہ رہا ہوں، آپ نے دیکھے ہیں نا رانا ثناء اللہ صاحب کے خلاف ناقابل تردید شواہد، اسی لیے آپ اتنے جھڑلے سے اس کو اون کر رہے تھے نا. جی مجھے دکھائے تھے، تو میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ انکوائری انیشیٹ کریں. پھر آپ بتائیں قوم کو. چلو انکوائری سے تو ہو جائے گا فیصلہ انیشیٹ، لیکن آپ شہریار آفریدی تو کنونس ہے نا آج بھی کہ بالکل ٹھیک کیس ہے رانا ثناء اللہ پہ، کیونکہ آپ نے ثبوت دیکھے ہیں. ایسے ہی ہے نا. شہریار آفریدی کو چھوڑ دیں. شہریار آفریدی فلیگ بیئرر تھا اس سارے کیس میں، تو اس لیے آپ سے پوچھ رہا ہوں آپ کی رائے. نا وسیم بھائی، it's not about me, it's not about Rana Sanaullah, it's about our judicial system, it's about that particular case in which a minister, a government was constantly targeted. آپ کہہ رہے ہیں میرا مذاق اڑایا گیا، based on that میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ please tell me as we speak, are you convinced کہ وہ کیس صحیح تھا یا آپ کو بھی ڈاچ کیا گیا؟ simple as that. میں کہہ رہا ہوں، میں آج بھی اپنی جگہ کھڑا ہوں کہ جو ثبوت مجھے دکھائے گئے تھے اس کے بعد کیا ہوا، ایک انکوائری بٹھائی جائے. اس کے بعد تو آپ سے پوچھ ہی نہیں رہا میں سر، میں آپ کو کسی چیز کا ذمہ دار نہیں ٹھہرا رہا. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں you have seen enough evidences to say even today as we speak کہ جی بادامی صاحب بالکل صحیح کیس تھے. میرے خیال میں رانا ثناء اللہ ہے مجھے، صرف یہ پوچھ رہا ہوں. Am I a lower court, high court, supreme court? I'm just asking your opinion because you were the flag bearer, you were telling the nation that this man is involved. I was constantly, I am even sharing it with you right now کہ جو ثبوت مجھے دکھائے گئے، جن پر بریگیڈیئر اور جنرل نے قسم کھائی کہ ہم اپنا اولادوں کی قسم کھاتے ہیں، جنہوں نے پرائم منسٹر، اس وقت کے پرائم منسٹر کے سامنے یہ بات کی، کیبنٹ کے سامنے یہ بات کی. Based on those evidences you are convinced نا کہ ملوث ہے رانا ثناء اللہ؟ آپ کو یقین ہے نا جو ثبوت دکھایا آپ کو؟ دیکھیں اس چیز کو چھوڑ دیں، آپ اس چیز پہ کیوں ایمفسائز کر رہے ہیں؟ آج بھی کنونس نہیں ہے، لیکن آپ اس وقت سے قوم کو بتا رہے تھے کہ یہ آدمی جو ہے وہ ہیروئن لے کے گھومتا ہے، حالانکہ کنونس آپ آج بھی نہیں ہے. میں آپ سے 6 دفعہ پوچھ چکا ہوں. نہیں، it's not about whether I'm convinced or not. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کی انکوائری ہو، قوم کو حقیقت بتایا جائے. بالکل ہونی چاہیے. I am with you on that. لیکن آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ اپنی اوپینین تو بتائیے yes or no that you are convinced or not. دیکھیں منسٹر کی ایک ہوسٹ کی اوپینین یہ ہو سکتی ہے کہ کیس انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہوا، ایف آئی آر کٹی، انہوں نے تمام ثبوت جب میں نے مانگے مجھے دیے، میں نے ان سے پوچھا اور ان سے اس کے بیس پہ ان کی لیگل ٹیم نے سارا پروسیس چلایا. بعد میں کیا ہوا اس لیے اور چونکہ انہوں نے آپ کو کہہ دیا اس لیے آپ نے آگے رگڑ دیا. تو آج والے بھی اگر یہ کریں کہ ان کو کوئی وردی والا کہہ رہا ہو کہ چور ہے تو میں نے نہیں رگڑا. ٹھوک دینی چاہیے نا. آرمی ڈومینیٹڈ انسٹیٹیوشن ہے، میں نے نہیں رگڑا. اگر میں نے رگڑا ہوتا کیونکہ آپ کو یہ نے کہا تھا میں نکلا ہوں. میرے نہیں وسیم، میں نے نہیں رگڑا، نہ میری یہ خون میں ہے. میں لعنت بھیجتا ہوں ایسی سوچ پہ جو بے گناہ لوگوں کو ملوث کرے یا جھوٹے مقدمے بنائے. اللہ کی لعنت ہو ایسی سوچ پہ. تھینک یو ویری مچ سر، شکریہ. شہریار آفریدی ہمارے ساتھ ہیں. عمران اسماعیل صاحب سے ہم نے بہت سارے معصومانہ سوالات کرنے، چھوٹے سے بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں.